شیراز کے ایک بزرگ حضرت فارس فرماتے ہیں، میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ تھا، اور وہ موسم انتہائی سردی کا تھا۔ میں اسی فکر میں سو گیا تو خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، حضور خرچ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس اسی فکر میں تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب دن چڑھے اور دن آ جائے تو فلاں مجوسی کے گھر جانا اور اس سے کہنا کہ رسول اللہ نے تجھے کہا ہے کہ 20 دینار تو مجھے دے گا، یعنی 20 دینار دینے کو رسول اللہ نے کہا ہے۔ یہ بات جا کر کے کہنا کہ یہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ حضرت فارس فرماتے ہیں، جب میں صبح اٹھنے کے بعد میں حیران تھا کہ ایک مجوسی کے گھر کیسے جاؤں اور رسول اللہ کا حکم وہاں کیسے سناؤں، اور پھر یہ بات بھی درست ہے کہ خواب میں حضور نظر آئے، وہ حضور ہی تھے، وہ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اسی کشمکش میں جو تھا وہ دن میرا گزر گیا، اور جب دوسری رات آئی تو پھر اس رات میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی، یعنی حضور آئے اور حضور نے فرمایا کہ تم کس خیال میں ڈوبے ہوئے ہو، یہ سارا خیال چھوڑو اور جاؤ مجوسی کے پاس، اور مجوسی سے میرا پیغام پہنچا دینا، اور مجوسی کو کہنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، اور اس سے تم 20 دینار لے کر کے آ جانا۔ جب یہ ماجرا دیکھا تو اس کے بعد وہ حضرت فارس فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھنے کے بعد اس مجوسی کے گھر کی طرف اپنے قدم بڑھائے اور اس مجوسی کے گھر کی طرف چل پڑا، اور جب میں اس کے دروازے کے قریب پہنچا تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہ جس مجوسی کے پاس میں گیا تھا وہ پہلے ہی سے دروازے پر کھڑا ہے، اور اس نے مجھ سے اپنا حال پوچھا اور کہا کہ کس حاجت سے آئے ہو؟ تو میں نے اپنا حال سنایا اور کہا کہ رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ تو مجھے 20 دینار دے، میری یہ حاجت ہے۔ تو پھر اس نے اپنے ہاتھ سے، اپنے دامن سے 20 دینار نکالے، اور نکالنے کے بعد میرے سپرد کیا اور کہا میں تمہارے ہی آنے کا انتظار کر رہا تھا اور تمہارے ہی لیے یہ 20 دینار لے کر کے کھڑا تھا۔ اتنے میں حضرت فارس فرماتے ہیں، میں نے اس سے کہا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر کے آیا ہوں، لیکن تمہیں میرے آنے کا علم کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے بھی رات کو ایک بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت شکل کا بزرگ دیکھا تھا، اس نے مجھ سے یہ بات کہی تھی، اور پھر میں اسی کی بات کو سن کر کے میں تمہارے آنے کا انتظار کر رہا تھا اور تمہارے لیے ہی میں یہاں کھڑا تھا۔ جب اتنی سی بات اس نے کہی، اور جو حولیہ انہوں نے بتایا تھا وہ حولیہ کسی اور کا نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وہ مجوسی حضرت فارس کے ساتھ حضرت فارس کے گھر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد وہ بھی کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ بعد میں اس مجوسی کی بہن، بیٹی، اس کے آل اولاد سب اسلام قبول کیے۔ تو میرے عزیزو، اس واقعے سے جو مجھے آپ کو پیغام دینا ہے وہ یہ کہ ہمارے حضور کی نظر رحمت جس پر بھی پڑ جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے محتاج غلاموں کی فریاد سنتے ہیں، اور وصال شریف کے بعد بھی آپ محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصی رحمت ہے، یہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرم نوازش ہے۔ اسی لیے اپنے آقا سے الفت کرو، اپنے آقا سے محبت کرو، اور اپنے آقا سے مدد مانگو، اور وسیلہ لو میرے نبی کا اور رب سے فریاد کرو۔ جو وسیلہ لے کر کے نبی کا فریاد کرتے ہیں کبھی اس کی فریاد ٹالی نہیں جاتی بلکہ اسی وقت رب کے وہاں مقبول ہوتی ہے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ اپنے باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ بس آپ سے ریکویسٹ اتنی ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک دبائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کومنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ کہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔